اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا ہے جہاں نا امیدی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے دربار میں نا امیدی نام کی کوئی چیز نہیں، مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ اس کے رب ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ وہاں مایوسی کو کوئی دخل نہیں۔ تو اس لیے مخلوق کو، بندے کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرے کہ اب میں توبہ کروں، اب میری اصلاح ہوگی، اب اللہ مجھے بخش دیں گے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے جو کسی صاحب ذوق نے لکھا ہے کہ ان کے مزار کے پاس لکھا ہوا ہے، باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و کفر و بت پرستی باز آ۔ اور 1000 بار بھی اگر تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے تو پھر بھی میں تیری توبہ کا پھر بھی منتظر ہوں، میں تیری توبہ کا پھر بھی منتظر ہوں، پھر آ جا۔ کب تک گناہ کروں، کب تک توبہ کروں؟ زندگی کے آخری سانس تک اس بات کا چانس موجود ہے کہ یہ شخص توبہ کر کے اولیاء مقربین میں شامل ہو سکتا ہے، اور زندگی کا یہ امکان بھی موجود ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر ریاضت کرے لیکن اپنے تکبر اور عناد کی وجہ سے آخری وقت ایمان سے محروم چلا جائے۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ جس وقت معرکہ جہاد شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید سکھوں کے ساتھ وفا تھا، تو ڈرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص سید احمد شہید کے قافلے سے نکلتا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور جس طرح ایک صف سے یہ شخص نکل کر وہاں گیا، اس شخص سے ایک شخص نکل کر سید احمد شہید کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب گمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو مرنے والوں میں وہ پہلا مرتد ہوتا ہے، شہید ہونے والوں میں یہ پہلا مسلمان ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو انسان کو اپنی انتہا سے انتہا کا ڈر رہنا چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فی الحال اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، فی المعال ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہی بندگی کی مختصر سی تعریف ہے، اللہ کا ہونے کی یہی مختصر سی تعریف ہے کہ بندہ ہر وقت ڈرتا رہے، اور یہی وہ سبق ہے کہ جو انسان کو مایوسی سے ہی بچاتا ہے اور راہ مستقیم پر قائم رکھتا ہے، اور اس کی امیدیں اور توقعات اللہ کی ذات سے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بوقت بیعت جو لوگ بیعت کی نیت سے بیٹھتے ہیں ان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے پھر ہمیں توبہ کے کلمات پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا، اللہ نے ہمیں پھر توبہ کا موقع دے دیا، کلمات توبہ پڑھنے کا موقع دے دیا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلمات توبہ انسان کی زندگی کے بڑے مبارک ثابت ہوتے ہیں،
بڑے ہی مبارک ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک بات یاد آئی، میں نے اس بزرگ کی زیارت کی ہے، ان کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھنا بھی نصیب ہوا۔ ان کا نام بھی تھا پروفیسر نثار احمد خان۔ یہ ساہیوال میں تھے، چچاوت نہیں، یہ ساہیوال جو ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے، شاہ عبد العزیز رائے پوری۔ مجھے کہنے لگے کہ میں تو سوٹڈ بوٹڈ قسم کا آدمی تھا، ایسے ہی مجھے کسی نے چلتے چلتے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ کہا وہ بیعت کیا ہونا تھا کہ میری زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ میری زندگی کے اندر جتنی بھی کوتاہیاں تھیں، خطائیں تھیں، اللہ نے اس بیعت کی برکت سے دور کر دی۔ اور جس بات کا اثر میرے دل پہ بہت زیادہ ہوا وہ یہ تھا کہ بوقت بیعت جب مجھے شیخ کلمات توبہ پڑھا رہے تھے، کلمات توبہ مجھے پڑھا رہے تھے، جب مکمل توبہ کرا دی اس کے بعد میرے ہاتھ کو جھٹکا دیا، کہا بس میں نے توبہ کر دی ہے، میرے موت آ گئی ہے، بس میں جا رہا ہوں ابھی۔ اور کلمہ پڑھا، کہا میں ان کا آخری مرید ثابت ہوا۔ اس بات کا اثر مجھ پہ اتنا زیادہ ہوا، اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ نے مجھے جس حد تک گمراہی میں گیا ہوا تھا، جس حد تک میں بے دینی کے سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، بس اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میری زندگی بدل دی ہے۔ ان آدمی کے بہت سے حالات عجیب قسم کے تھے، میں بھی ان کی ملاقات زیارت کے لیے گیا تھا کسی حوالے سے، ساہیوال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جو بیعت ہوتی ہے نا، توبہ ہوتی ہے، وہ انسان کی زندگی کو ایسا بدل دیتی ہے کہ بقیہ ساری زندگی انسان گندے ماحول سے، گندی چیزوں سے، اس نسبت کی برکت سے بچا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ
جاہلیت سے توبہ کرتا ہوں، حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں سنت کی پابندی کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ یہ رات کی توبہ ہو گئی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بس اللہ کو عادت سمجھ کر زندگی گزارے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ذکر اسم ذات قلبی اور ذکر اسم ذات زبانی، اس کو وظیفہ بنایا اپنا، یعنی اللہ 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 اللہ، یہ ذکر پابندی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، یہی ذکر زبانی بھی کرنا ہے اور یہی ذکر دل سے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل پہ خیال رکھ کر اللہ اللہ اللہ، اس کو میں اذن آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اور درود شریف جو آپ کو آسان لگے اس درود شریف کو پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تلاوت قرآن کریم، نماز کی پابندی، جمع بردن سورہ کاف کو پڑھنا، روزانہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا اور نماز کا اہتمام کرنا، بس یہ آپ کا سبق وظیفہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اب تھوڑی دیر کی آنکھیں بند کریں، دل کے اوپر تصور کریں اور اس خیال کے ساتھ دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اللہ، ہلکا بنا کر بیٹھے، ہلکا بنا کر بیٹھے، جو دو زانوں بیٹھ سکتے ہیں دو زانوں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتے جس طرح سہولت ہو ویسے بیٹھے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اللہ اکبر۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں گنجی ہے مقصوم کی، کس کے در پہ بلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے عزم عطا کون ہے، اس طرح عہد تمنا کو گزارے جائیے، اس طرح عہد تمنا کو گزارے جائیے، ان کو خاموشی کے لہجے میں پکارے جائیے، عشق کا منصب نہیں آواز لفظوں بیاں، عشق کا منصب نہیں آواز لفظوں بیاں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ہر شکوہ گزارے جائیے، دیکھیے رسوا نہ ہو جائے کہیں رسم جنوں، اپنے دیوانے کو ایک پتھر تو مارے جائیے، آئینے پر جو گزرنا ہو گزر جائے مگر، آپ یوں ہی زلف برہم کو سنوارے جائیے،
تقاضا ہے کہ بازی جیت لو، احتیاط عشق کہتی ہے کہ ہار جائیے، اور ہو سکے تو دل کی حالت خود ہی آ کر دیکھیے، ہو سکے تو دل کی حالت خود ہی آ کر دیکھیے، غیر کی سنیے نہ کہنے پر ہمارے جائیے، کچھ تو لطف لمس آغوش تلاطم چاہیے، کچھ تو لطف لمس آغوش تلاطم چاہیے، تاکو جاگ گر کنارے ہی کنارے جائیے، اس طرح عہد تمنا کو گزارے جائیے، ان کو خاموشی کے لہجے میں پکارے جائیے، اس طرح عہد تمنا کو گزارے جائیے، اس طرح عہد تمنا کو گزارے جائیے، ان کو خاموشی کے لہجے میں پکارے جائیے، عشق کا منصب نہیں آواز لفظوں بیان، عشق کا منصب نہیں آواز لفظوں بیان، آنکھوں ہی آنکھوں میں ہر شکوہ گزارے جائیے، دیکھیے رسوا نہ ہو جائے کہیں رسم جنون، اپنے دیوانے کو ایک پتھر تو مارے جائیے، آئینے پر جو گزرنا ہو گزر جائے، مگر آپ یوں ہی زلف برہم کو سنوارے جائیے، جذبے دل کا تقاضا ہے کہ بازی جیت لو، احتیاط عشق کہتی ہے کہ ہار جائیے، اور ہو سکے تو دل کی حالت خود ہی آ کر دیکھیے، ہو سکے تو دل کی حالت خود ہی آ کر دیکھیے، غیر کی سنیے نہ کہنے پر ہمارے جائیے، کچھ تو لطف لمس آغوش تلاطم چاہیے، کچھ تو لطف لمس آغوش تلاطم چاہیے، تاکو جاگ گر کنارے ہی کنارے جائیے، اس طرح عہد تمنا کو گزارے جائیے، ان کو خاموشی کے لہجے میں پکارے جائیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما، ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری تنگستیاں اللہ دور فرما، ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی کوشش فرما، بہن بھائیوں کی کوشش فرما، تمام امت محمدیہ کی اللہ مغفرت فرما. جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرما، جو ظالموں کی جیل قید میں ہے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خصوصاً ملک پاکستان کے اللہ حفاظت فرما. اس کے اندرونی بیرونی جتنے بھی خطرات و خدشات ہیں اللہ وہ دور فرما. اے اللہ اپنے خاص کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ حفاظت فرما. جو لوگ اس ملک کو مٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کو چھان چھان کے دبا برباد فرما، اللہ ان کو ہلاک فرما. اے اللہ جتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے لکھا ہے ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں، اس ساری دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرما. اللہ ان کے حق میں قبول فرما، یا اللہ ان کے حق میں قبول فرما. ہم سے دعا سے ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، اہل خانہ سے راضی ہو جا. اس کی جو مشکلات ہے اللہ تو حل فرما. کئی دوست مقروض ہیں دعاؤں کو کہا ہے اللہ ان کی قرضے کی ادائیگی کے سوال فرما. کئی گھروں میں یا اللہ توڑ ہے، اختلافات ہیں، افراتفری ہے، یا اللہ یہ ساری فضا ختم فرما. اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے جو تعمیرات کے کام ہو رہے ہیں مسجد خانقاہ کی یا اللہ تو غیب کے خزانوں سے اس کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما. غیب کے خزانے اللہ اس کی متوجہ فرما، اور غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرما. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے اہل خانہ سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم